السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، دیکھیے، کچھ لوگوں کو پیسے دیے ہیں اور سیٹلمنٹ کرا جا رہا ہے، اور سیٹلمنٹ کی کنڈیشن یہ ہے کہ جن کو جو پیسہ اب تک مل چکا ہے، اگر کوئی ایمرجنسی میں پیسہ مانگ رہے ہیں تو ان کو ان کا پورا پیسہ جو ہے ڈیڈکٹ کر کے دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک کے جو بھی پروفٹ ملا تھا ان کو وہ کاٹ کے دیا جا رہا ہے۔ پھر اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسہ انہوں نے کب لگایا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 2016 میں بھی پیسہ لگایا ہے اور 2018 تک آپ کو پروفٹ ملا آپا کے اریسٹ ہونے سے پہلے، تو بھی آپ کو وہ پروفٹ کاٹ کے دیا جائے گا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی اس طرح سے، یہ کون سے ایمانداری اور کون سا حلال طریقہ ہے، ذرا بتائیں گے؟ اور ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں میں، جو لوگ کچھ عرصے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ لوگ پروفٹ کی بات کر رہے ہیں جبکہ کمپنی لاس میں ہے، تو کمپنی کا جو پروفٹ جو لوگ مانگ رہے ہیں، بولے آپا تو دے دیں گے لیکن وہ ان کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ تو جو آپا کے اوپر پروفٹ حرام ہونے کی بات کر رہے تھے، تو آج اگر جو انویسٹر کا پیسہ، جنہوں نے سمجھ لیے گولڈ میں پیسہ لگایا اور وہ پیسہ کاٹ کے دیا جا رہا ہے، تو وہ کمپنی کے اوپر وہ پیسہ جائز ہوتا ہے کیا؟ کمپنی کے جتنے بھی سپورٹر ہیں، جو بھی فیور کر رہے ہیں، بالکل کریں، اچھی بات ہے، کریں سپورٹر، لیکن کمپنی کی سپورٹر کرتے کرتے اللہ کے خلاف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگ جنگ مت کریے۔ اتنا کہوں گا میں کہ کمپنی اپنی جگہ، پیسے کے لیے ہم کو جو ہے نا شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے، شخصیت پرست نہیں بن جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم شخصیت پرست بن جائیں گے نا تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی شخصیت پرستی کی یا کسی کے رسوخ، کسی کے پیسے کو دیکھ کر ہم نے اس کے عزت اور مرتبے کو بڑھایا اور اس کی عزت کی، ایکسٹرا تعظیم کری اپنی طرف سے بھی، تو کہا گیا ہے کہ سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ بھائی، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہو، اور میں نے اس سے پہلے بھی بہت مؤدبانہ طریقے سے، بہت عاجزی سے گزارش کری تھی آپا سے کہ بیچارے کمزور انویسٹر کو آپ اور مت ان کو یہ کریے، ان کے ساتھ حق تلفی مت کریے۔ اب ظاہر ہے کہ کمپنی کے جو لوگ ہیں، انویسٹرز کے اگر پیسے کاٹ کے دیں گے، وہ بھی تب جب کمپنی پروفٹ میں چل کے منافع دی ہے۔ ایمانداری کی بات اگر کریں تو جس نے 2016 میں پیسے لگائے، تو بھائی 5 سال پہلے سونے کا پرائس، گولڈ کا پرائس کیا تھا اور آج گولڈ کا پرائس کیا ہے؟ اور آپ اگر ان کو، جب کمپنی نقصان میں بھی نہیں تھی، ان کا منافع کاٹ کے پیسہ دے رہے ہیں، تو یہ کون سا حساب ہے؟ کون سے حق سے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ آپا کو سیٹلمنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ ارے یہ آپا کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سیٹلمنٹ کرو، یعنی سمجھوتا کرو۔ سمجھوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹی راضی ہو۔ آپ سمجھوتا کسی کا گلا کاٹ کے نہیں کر سکتے ہو، کسی کا حق مار کے نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو فرم ہے، یہ مسلم فرم ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اگر اس طرح کی شرانگیزی کی جائے گی، یہ بالکل بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ کسی کا حق کا پیسہ اگر آپ کاٹیں گے تو بہت غلط بات ہے یہ۔ اور کس منہ سے ہم سپورٹ کریں کمپنی کو؟ پھر مجھے بتائیے نا، کمپنی ہمارے ہی معصوم انویسٹروں کا گلا کاٹے گی، اگر ہم کس منہ سے سپورٹ کریں؟ غلط کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے سپورٹ کیا آپا کو مظلوم سمجھ کر، آپا نے پیسے دینے کی بات کری، لوگوں کی امانتیں، آج 2016، 17، 18، 3 سال والوں کو پیسہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک لوگوں کو پیسے نہیں مل پا رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے 24,000 لوگوں کو پیسے دے دیے گئے، اور پھر بھی ہمارے گروپ کے لوگوں میں پیسے نہیں ملے، اور لوگوں کو کال آ رہے ہیں اور ان کو ان کے پیسے کاٹ کے سیٹلمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنا مطلب لوگوں کو جتنا پیسہ دے دیا ہے، مثال کے طور پہ ایک کا فون آیا اور اس کو بولا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے صرف آپ کا 3.5 لاکھ روپیہ تھا اور آپ کو کچھ پیسے مل گئے، تو آپ کو ابھی صرف 28,000 روپے ملیں گے، نہیں تو آپ کنٹینیو کریے۔ تو بھائی کنٹینیو کریں۔ کنٹینیو اگر ہم کرتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، کنٹینیو کرتے ہیں، اس کے آگے کنٹینیو کرنے کے آگے کیا ہے؟ اور جو کسی کی ایمرجنسی ضرورت ہے، نیڈ ہے، ابھی 4 سال سے پیسے نہیں مل رہے، 5 سال سے پیسے نہیں مل رہے، بہت سے لوگوں کو جنہوں نے فوڈ ایکس اور ٹیکسٹائل میں لگایا،
اور کنٹینیو کرنے کے بعد میں آپ کیا حساب سے پیسے دیں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ کمپنی تو اپنی زبان سے کبھی بھی پھر رہی ہے، کسی بھی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں نظر آ رہی ہے. اور کچھ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں بلائنڈلی، تو بھائی آپ سب سے پہلے ایک اللہ کے بندے ہیں، سمجھے؟ قرآن شریف اور حدیث تو سبھی بولتے رہتے ہیں آ کے، تو پہلے حق کے لیے لڑیے. اگر مجھے حق کے لیے اپنوں کے خلاف بھی جانا پڑے نا، اپنے باپ کے خلاف بھی جانا پڑے، اپنے گھر کے والوں کے خلاف بھی جانا پڑے، تو بھی میں حق پہ ہی بولوں گا، سچ بولوں گا. اور یہ صرف میری بات نہیں ہے، تمام بیچارے جو انویسٹر ہیں جنہوں نے صبر کیا اور برداشت کیا ہے، بے مثال صبر ہے ان کا، اور آپا کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج کمپنی چل رہی ہے اور ڈسبرس نہیں ہوئی ہے. ہر ایک میں یہ جذبہ نہیں ہے سچ سننے اور سچ بولنے کا. اللہ توفیق دے اور ہدایت دے کہ پروردگار ہم سب سچ بولیں اور حق کے لیے لڑیں. اگر ہم ایک زبان ہو کر سب سچ بولیں گے اور آپا کو بھی مدد کرے ہم نے، لیکن آپا اگر آپا کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ اگر ایسی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر یہ ظلم ہے.